یہاں کی بھاشا سنسکرت تھی، ہندی تھی. کسی کو یہ بات، وہ لوگ فارسی اور عربی کے ماہر تھے، مشکلات ہوتے تھے، تو اس وقت اس زبان کی بنیاد ہندوستان ہی میں پڑی، اور ہندوستان کے ماہ ناز بہت سارے ادبا، شعرا اور بہت سارے لوگ قربانی دے کر اس کو پروان چڑھایا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اردو صرف ہمارے مسلمانوں کی زبان ہی ہے، بلکہ اردو ہندوستان کے شمال میں چلے جائیں یا ہمارے کرناٹک کے شمالی اضلاع میں چلے جائیں، جیسے کہ رائچور ڈسٹرکٹ ہے، بیجاپور ہے، بیدر ہے، یہاں پر ہمارے اردو مدارسوں میں غیر اقوام کے بچے بھی اردو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کی مثال ابھی ہمارے ایک الدیر عزیز وزیر اعلیٰ جو دھرم سنگھ کے نام سے جانے جاتے ہیں، وریندر پاٹل کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ تمام ان کی مادری زبان اردو تھی. اردو ہی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اردو ہی میں انہوں نے اپنی مادری زبان گھروں میں بھی استعمال کیا تھا. لہذا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زبان ہمارے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں مخصوص ہے، بلکہ یہ زبان پروان چڑھی ہے ہندوستان کے ہر قوم کے اندر. لہذا میں یہاں پر اس بات سے مختصر طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کو ہم نے اپنا لیا ہے. ہم مسلمان لوگ مذہب سے نہیں جوڑنا چاہتے، تو ہم مسلمان لوگ یہاں پر اردو کو اپنا لیا ہے، تو اردو اپنا لیا ہے تو اس سے بھی انصاف کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. لہذا آج جو یہاں پر یہ محفل کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی کو اور دوبارہ کریں، آنے والے دنوں میں اور بھی والدین کو توفیق دے کر ہمارے اردو مدارسوں میں خصوصی طور پر پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. کیونکہ میں ایک بات پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر مٹھاس اتنی ہے کہ کہیں بولیں کسی کو کیا سمجھائیں تو سمجھ میں آسانی سے آنے والی زبان. اور دوسرا، جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن شریف ہمیں عربی زبان میں ملتا ہے. عربی زبان ہم میں سے پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو حافظ قرآن بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی طاقت ہم میں بہت ہی کم ہے. لہذا اگر ہم اردو سے روشناس ہو جائیں، اردو کی طرف آگے بڑھ جائیں، تو ہمارا جو سرمایہ مذہب کا سرمایہ ہے، دین اسلام کا جو سرمایہ ہے، بہت سارا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو کر ہے، اس کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں، بآسانی اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. آج ہمارے مذہب سے دوری کی وجہ سے ہم پر بہت سارے آفات آ رہے ہیں، اور ہم حکومت کی طرف بھی دیکھیں تو بھی ہمیں ایک مہندری ماں جیسی نظر دیکھتی ہے. تو لہذا ایسے دور میں ہم نے مستقل طور پر اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہماری اپنی مادری زبان ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو کر ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اردو مدارس میں داخلہ دلائیں. حکومت نے بھی یہاں پر ہم لوگوں کو موقع فراہم کیا ہے کہ ابتدائی جو تعلیم ہوتی ہے، یعنی 1 سے 5ویں جماعت تک کی جو تعلیم ہے، ہمارے ہندوستان کے آئین کے مطابق، ہمارے ہندوستان کے دستور کے مطابق ان کی اپنی مادری زبان میں تعلیم دلائی جائے. یعنی ہماری اپنی مادری زبان، اگر میری ماں کی زبان تیلگو ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تیلگو زبان کے مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کروں. میری زبان کنڑی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی مادری زبان کنڑی میں 1 تا 5ویں جماعت تک کی تعلیم کو حاصل کروں. مراٹھی ہے، ہندی ہے، پنجابی ہے، آسامی ہے، ہندوستان کی جتنی بھی بھاشا ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، ان زبانوں کو اپنی مادری زبان کے طور پر جن احباب نے قبول کیا ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی ابتدائی بچوں کی تعلیم اردو زبان کے اندر، ان کی اپنی زبان کے اندر ہو. اسی طریقے سے ہم لوگ غور و فکر کریں کہ میرا بچہ انگریزی اسکول میں جاتا ہے، انگریزی